شمسی سال کے اعتبار سے ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ستمبر کے 2 دن 6 اور 7 ستمبر ہمارے ہاں خاص طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ستمبر کو دشمن نے 6 ستمبر سن 1965 کو ہمارے ملک پاکستان کے لاہور شہر پر حملہ کیا تھا، اور ان کا ارادہ لاہور پر قبضہ کرنے کا تھا۔ لیکن ہماری افواج پاکستان اور ان کے ساتھ عوام نے مل کر دشمن کے ان ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملا دیا، اور دشمن اپنے ارادوں میں ناکام اور نامراد ہوا، اور اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی حوالے سے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ 6 ستمبر سن 1965 کو اللہ نے ہمارے ملک کی دشمن سے حفاظت فرمائی۔ اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ تقریباً 90 سال کی محنت کے بعد ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد 7 ستمبر سن 1974 کا وہ دن تھا جس دن ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا اور ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا کہ قادیانی اور مرزائی چونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے مرزائی اور قادیانی کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ ملک میں تو رہیں گے جس طرح باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور وہ مسلمان ہیں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ حضور رحمت عالم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ عظیم فیصلہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں
7 ستمبر سن 1974 کو ہوا، اس لیے 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے وطن کا دفاع اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری بات اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی پر 2-4 واقعات سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وطن کی بھی اور اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ میں یہ بات چلی کہ غسان کے بادشاہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ مدینہ پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ غسان کے جو بادشاہ ہیں وہ مدینہ پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک رات ایسا ہوا کہ مدینہ میں شور اٹھا، لوگ سمجھے کہ غسان کے بادشاہ نے مدینہ پہ حملہ کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے جنگ کی تیاری کی کہ اگر غسان کے بادشاہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو مدینہ طیبہ ہمارا وطن ہے، مدینہ طیبہ ہمارا ملک ہے، تو ہم اپنے وطن اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کی، اپنی سواریاں پکڑنا ڈھونڈنا شروع کی، اسلحہ جمع کرنا شروع کیا، اور سمجھے کہ شاید غسان کے بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پہ سوار تھے، یعنی گھوڑے پر زین نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا پکڑا، اس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور ابھی لوگ تیاری کر رہے تھے اور اللہ کے نبی سب سے پہلے پہنچ گئے۔ ابھی لوگ تیاری کر رہے تھے کہ جس طرف سے آواز آ رہی ہے ہم اس طرف جائیں، دیکھیں کیا پتہ بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کر لیا ہو۔ صحابہ جا رہے ہیں، دیکھا اللہ کے نبی حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر واپس آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لم تراؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حضرت ابو طلحہ کا وہ گھوڑا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنا سست تھا، یہ دوڑ نہیں سکتا تھا، آہستہ آہستہ چلتا تھا، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کے وجود کی برکت ہے۔ حدیث میں جب سے میرے نبی حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کے بعد یہ گھوڑا اتنا دوڑتا تھا کہ کوئی اور گھوڑا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پہ حضور سوار ہے، اور آپ نے آ کر تسلی دی، فرمایا لم تراؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، دشمن نے مدینہ میں حملہ نہیں کیا۔ ابھی لوگ تیاری کر رہے تھے، اللہ کے نبی پہلے سے ہو کر آگے، اور فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتے کون اشجع الناس، میرے نبی سب سے بڑے بہادر تھے۔ ابھی لوگ تیاریاں کر رہے تھے، میرے نبی اکیلے چلے گئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اکیلے چلے گئے، دشمن کو دیکھ کر بھی آ گئے، اور باقیوں کو آ کر تسلی بھی دی۔
فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا مدینہ محفوظ ہے، کسی نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا۔ حدیث میں یہاں راوی فرماتے ہیں کان اشجع الناس، میرے نبی لوگوں میں سب سے بڑے بہادر تھے، جتنی بہادری اللہ نے میرے نبی کو دی تھی کائنات میں اللہ نے ویسی بہادری کسی کو نہیں۔ کان اشجع الناس کان احسن الناس، راوی کہتے ہیں میرے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ حسین بھی تھے۔ کان اجود الناس، میرے نبی لوگوں میں سب سے بڑے سخی بھی تھے۔ جیسی بہادری، جیسا حسن، جیسی سخاوت، جیسے کمالات، جیسی صفات اللہ نے میرے نبی کو دی، ویسی صفات اللہ نے کسی کو بھی دی۔ اللہ نے انبیاء کو کمالات دیے، انبیاء کو اللہ نے صفات سے نوازا، انبیاء کو اللہ نے کمالات دیے۔ اللہ کا ہر نبی کامل ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہر اعتبار سے کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر نبی کو کامل بنایا ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے اکمل بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا کو پتھر پہ مارتے تھے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا مارا، اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ عجیب بات ہے، کمال کی بات ہے کہ پتھر سے اللہ نے پانی کا چشمہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے جاری کر دیا۔ لیکن اس سے زیادہ کمال کی بات اور اکمل بات یہ ہے، حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، وضو کا پانی نہیں ہے، آپ کے پانی کے برتن میں 2-3 گھونٹ پانی ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ پانی لے کر آؤ۔ صحابہ پانی لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی انگلیاں اس پانی میں رکھتے ہیں تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھر سے پانی نکلنا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی انگلیوں سے پانی نکالا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ جاتے تھے، اللہ نے معجزہ دیا، قبر پہ جا کے مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کمال ہے کہ مردہ ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا، دفن ہو گیا، اور جا کر کہا قم بإذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ کا حکم ہوا، مردہ کھڑا ہو گیا، کمال کی بات ہے۔ اللہ نے یہ کمال عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، لیکن وہ انسان ہے، اس میں اعضاء بھی ہیں، اس میں زبان بھی موجود ہے۔ اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے وہ چیز جو جاندار نہیں ہے، جس کی زبان نہیں ہے، ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر میرے نبی کے سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں اگر وہ چیز بتائے جو میری مٹھی میں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہی بولے گی۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ مردے سے بلوانا کمال ہے، لیکن کنکریوں سے بلوانا اس سے زیادہ کمال ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو کمال دیا، ہر نبی کامل ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو ہر نبی سے اکمل بنایا۔ تو حضور اشجع الناس سے، اللہ کا ہر نبی بہادر ہوتا ہے، لیکن حضور
بہادری کمال ہے۔ اللہ کا ہر نبی حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، لیکن نبی کا حسن کمال ہے۔ اللہ کا ہر نبی سخی ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی سخاوت کمال ہے۔ جیسی بہادری حضور کو رب نے دی ہے، جیسی سخاوت حضور کو دی ہے، جیسا حسن اللہ نے حضور کو دیا ہے، کائنات میں کسی کو نہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے بخاری شریف سے عرض کیا، یہ وطن کی حفاظت کا ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی مدینہ کی کس طرح حفاظت کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا خطرہ معلوم ہوتا تھا، پتہ کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ دشمن نے مدینہ پہ حملہ تو نہیں کیا۔ سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن میں نے ایک واقعہ عرض کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور 6 ستمبر اسی حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ یہ یوم دفاع پاکستان ہے۔ آج ہماری فوج اپنے ملک کی حفاظت کر رہی ہے اور فوج کی پشت پر عوام کھڑی ہے، اور یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اور اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا دینی تقاضا بھی۔ اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ تو اس دین کی اساس ہے اور بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا یہ مطلب کہ اللہ نے سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ نبوت ہمارے اور آپ کے نبی، ہم سب کے ماوا اور ملجا، باعث تخلیق کائنات، شفیع المذنبین، اگر حضور نہ آتے تو میرا رب کائنات کو نہ بناتا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ حضور اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے۔ اب قیامت تک نبوت بھی آقا کی رہے گی، قیامت تک رسالت بھی آقا کی رہے گی، قیامت تک دین بھی آقا کا لایا ہوا دین اسلام رہے گا۔ اب اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے حضور کو آخری نبی ماننا پڑے گا۔ جب حضور دنیا میں آگے، یہودیت نہیں چلے گی، عیسائیت نہیں چلے گی، کوئی اور دین نہیں چلے گا، کوئی اور مذہب نہیں چلے گا، کسی اور نبی کی نبوت اور رسالت نہیں چلے گی۔ اب قیامت تک نبوت بھی آقا کی رہے گی، رسالت بھی میرے آقا کی رہے گی۔ حضور آخری نبی ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا والساعۃ کہاتین، حضور فرماتے یہ میں ہوں، یہ قیامت ہے، میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اب میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد کوئی اور نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ امت کا بدیہی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 حدیثیں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، اور میرے آقا کی زندگی میں بھی کچھ بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں ان کے سر قلم کرائے تھے اور امت کو بتا دیا تھا کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے، رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ ایسا مردود اور بدبخت ہے، اسے اس دھرتی پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا۔ حضور کے زمانہ میں اسود انسی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے نبی نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کوئی ہے جو اسود انسی کو ٹھکانے لگا کر آئے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا اسود انسی، یمن کا شہر تھا صنعاء، یہ یمن کا دارالحکومت تھا، صنعاء کا شہر، یہاں یمن کے شہر کا رہنے والا تھا اسود انسی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کوئی ہے جو اسود انسی کو ٹھکانے لگا کر آئے۔ یمن کے ہی رہنے والے ایک صحابی تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فیروز دہلوی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں اسے ٹھکانے لگا کے آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ۔ اسود انسی کی جو بیوی تھی وہ ان کی کزن لگتی تھی، انہوں نے اپنی کزن سے رابطہ کیا، بہرحال مہم چلائی اور اسود انسی پر انہوں نے قابو پا لیا اور اسود انسی کو قتل کر دیا۔ پھر اسود انسی کو قتل کر کے انہوں نے قافلہ روانہ کیا 12 آدمیوں کا کہ اللہ کے نبی سے جا کر کہو کہ آپ نے جس کام پر مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کام کر دیا، میں اس کام میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے قافلہ روانہ ہوا، ادھر سے اللہ کے نبی کی مرض الوفات کے آخری دن تھے، اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، حضور میں وحی آ گئی کہ فیروز کامیاب ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود انسی قتل ہو گیا۔ تو میرے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، واللہ فاز فیروز، اللہ کی قسم فیروز نے دشمن نبی کو قتل کیا ہے تو فیروز کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ حضور کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد قافلہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت فیروز نے اسود انسی کو قتل کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی یہی فرما رہے تھے فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے نبی نے اسے خود قتل کروایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخر میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو کام سب سے پہلے کیے ان کاموں میں ایک بڑا کام یہی تھا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں صحابہ نے جنگ لڑی۔ یمامہ کے میدان میں صحابہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ لڑی اور اتنی بڑی جنگ تھی، اس جنگ میں اس نبوت پہ دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو صحابہ نے قتل کیا۔ اور اس جنگ میں کتنی شہادتیں ہوئیں، حضور کی پوری زندگی میں تقریباً 100 جنگیں ہوئیں، 100 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور یمامہ کے میدان میں ختم نبوت کی جنگ میں اکیلے مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ شہید۔ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، مسیلمہ کذاب کی فوج سے لڑتے ہوئے 1200 صحابہ یہاں یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، سب سے پہلا کام یہی کیا کہ حضور کے دشمن کو، ختم نبوت کے منکر کو، نبوت کے دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور پورے صحابہ نے جنگ لڑی اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
یہ ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اساس ہے۔ جس طرح اللہ کو اکیلا مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ کے سارے فرشتوں کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ کی ساری کتابوں کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح قیامت کے دن کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور کو آخری نبی مانے بغیر بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ 90 سال کی قربانیاں لگیں، 10,000 لوگ تو ختم نبوت کے لیے لاہور میں شہید ہوئے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، علماء شہید ہوئے۔ 90 سال کی قربانیوں کے بعد 7 ستمبر 1974 کا وہ دن تھا جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور قائد حزب اختلاف مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان اکابر علماء کی قربانیوں سے 7 ستمبر کا وہ دن آیا جس دن ہماری پارلیمنٹ میں متفقہ فیصلہ دیا اور پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح کے مرزائی اور قادیانی جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 7 ستمبر کا دن بھی وہ تاریخی دن ہے جس دن 90 سال کی قربانیوں کے بعد ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا کہ چونکہ قادیانی اور مرزائی حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے قادیانی اور مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج اس کے بعد ہر دور میں کوشش ہوئی اس قانون کو توڑنے کی، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیشہ علماء بیدار رہے اور عوام نے علماء کا ساتھ دیا اور آج تک کوئی اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک بھی رہے گا، محمد عربی کا دین بھی رہے گا، حضور کی ختم نبوت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا۔ کوئی ماں کا لال اس پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، رحمت عالم کی عزت پہ حرفانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ملک کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک کا بھی ہم تحفظ کریں گے، اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی تحفظ کریں گے، لیکن دنیا کفر کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب رحمت عالم کی عزت کی بات آئے گی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، ایک پاکستان کا کروڑوں پاکستان رحمت عالم کی جوتیوں پہ قربان۔ اس لیے 6 اور 7 ستمبر کا دن، یہ دونوں عظیم دن جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن ہمارے ملک کی حفاظت اور دفاع کا دن ہے، اور 7 ستمبر کے دن آقا نامدار کی ختم نبوت اور ہمارے عقیدے کی حفاظت اور دفاع کا دن ہے۔ تو وطن کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا